ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اپنے مشاہدے کا کچھ نہ کچھ اظہار کروں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی غور و خوض کیا کہ لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے، قرآن مجید کے مطالب کو کس طرح تبدیل کیا گیا ہے، اور انبیاء کی توہین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن لوگوں نے اسلام کو من و ان پہنچانے کی بجائے فرقوں میں تبدیل کر دیا، اور ہر فرقہ دعوے دار بن گیا کہ اصل مسلمان ہم ہیں، اور عام عوام نے سوچنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ قرآن مجید ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، قرآن کا کیا فرمان ہے، اور یہ جو قرآن اور اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانے والے تاجر منظر عام پہ آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں کتنی سچائی ہے۔ دنیا میں بہت اچھے لوگ بستے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اچھائی کے لیے وقف کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے ساری زندگی رشوت کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہوا تھا، اور علم جہاد بلند کرتے رہے، اور کافی حد تک اپنے جہاد میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس دنیا میں، اور بالخصوص ہمارے پاکستان میں، اردو ادب کو جاننے والے کافی لوگ پائے گئے ہیں،
جنہوں نے اردو ادب پہ کافی کام کیا ہے، ان لوگوں نے بھی ذرا عربی ادب تک پہنچنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے، جو تفسیریں ہم تک پہنچی ہیں، آیا ان تراجم اور تفاسیر کا کوئی حقیقت سے بھی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ انہی تراجم اور انہی تفاسیر کی وجہ سے مسلمان فرقوں میں بٹا ہے، اور روز بروز فرقے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومت ہے جسے کوئی ہوش نہیں، علماء ہیں کہ جنہوں نے پتہ نہیں دولت کی خاطر یہ سب کچھ فرقوں میں بٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہر فرد یہی کہتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، میرے علاوہ باقی سب جھوٹے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس مسئلہ کا حل یہ ہے، دوسرا کہتے ہیں ہمارے نزدیک، یہ کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کے نزدیک مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں بھی میدان عمل میں آ جاؤں اور دنیا تک اپنا پیغام میں بھی پہنچاؤں کہ میرے بھائیوں، قرآن کو شخصیات کے ذریعے نہ سمجھو، قرآن کو اللہ کے کلام کے ذریعے سمجھو، کیونکہ حکم ہے کہ الآیت تفسر الآیہ، آیت کی تفسیر آیت ہی کرتی ہے۔ تو جو عام قواعد ہیں ان عام قواعد کو سمجھو، اور عام قواعد کی روشنی میں پھر قرآن مجید کی آیات کی تحقیق کرو کہ کس آیت کی تفسیر کون سی آیت کر رہی ہے، کس آیت کی ترجمانی کون سی آیت کر رہی ہے۔ اور وہ امانت جسے زمین، آسمان اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور انسان نے وہ امانت اپنے ذمہ لے لی تھی، اس امانت کو من و عن ہم آنے والے نسلوں تک پہنچائیں اور سمجھائیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن ہمیں فرقہ واریت سے منع کرتا ہے، قرآن تو ہمیں ایک وحدت کا درس دیتا ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ کر اور اپنے اپنے شخصیت کو اپنا اپنا بت بنا کر ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں۔ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں
جو میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور میرا ساتھ دیتے ہیں اور میرے ساتھ سفر کرتے ہیں، تاکہ ہم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو پھر ہم سرخرو ہوں گے۔ کم از کم میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ تو جواب دینے کی صورت میں ہوں گا کہ پروردگار، میں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا اور کتنے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔